السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ایک انسان کے سامنے کسی کہانی کو بیان کیا جائے یا فلم کی صورت میں اسے دکھایا جائے تو وہ اپنے ظرف کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتا ہے، پھر چاہے وہ اچھائی ہو یا کوئی برائی ہو، جو کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی اور مزاج پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے فتنے کے دور میں جہاں فلم انڈسٹری کو ایک ایجنڈا کے طور پر لوگوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پر انہی کی سوچوں کا غلام بنایا جا سکے، اور دوسری طرف یہی فلم انڈسٹری ان کے لیے بے تحاشا دولت اکٹھی کرنے والی مشین بھی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد جہاں ہر ایک فلم انڈسٹری تباہ ہو گئی، لوگ گھروں کے اندر قید ہو گئے، وہیں دوسری طرف ہالی ووڈ انڈسٹری نے کام بند نہیں کیا، بلکہ اسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم مثلا نیٹ فلکس، HBO اور Amazon پر شفٹ کر دیا۔ اس طرح ہالی ووڈ نے پروفٹ کمایا جو کہ عام حالات میں ممکن نہیں تھا، اور انہی پلیٹ فارم پر اپنی مرضی کی ویب سیریز دکھا کر انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیا گیا، جو کہ خاص طور پر اسلام مذہب کی اور خدا کی توہین، جھوٹے مسیح دجال کی آمد اور آزاد خیالی کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کا برین واش کر رہی ہیں اور معاشرے کی اصلاح کی بجائے بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو ایک ایسے سپاہی کی ہے جس نے اس فتنہ کو انہی کے پلیٹ فارم اور انہی کے انداز سے ختم کرنے اور ان شیطانی پیروکاروں کی اصلیت کو دنیا کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس کہ اس کی قیمت انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی، کیونکہ اس بار وہ ایک ایسی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانے لگے تھے جو کہ اس فتنے کو پھیلانے والوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی، مگر انہیں ایک جان لیوا بیماری لگا کر رستے سے ہٹا دیا گیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران کی فلم انڈسٹری کے ایک عظیم ڈائریکٹر کی، جنہوں نے اسلامک فلم سیریز کے ذریعے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے حصے کے کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر پوری فلم بنائی، جو کہ قرآن کے حوالوں کے مطابق بنائی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اصحاب کہف کی سیریز اور بہت ساری ایسی اسلامک سیریز بنائی جس سے ہماری آنے والی نسلوں کو، جن کو آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے کتابیں پڑھنے کا شوق بالکل نہیں رہا، وہ ان سیریز کو دیکھ کر ہماری اسلامی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس بار وہ کچھ ایسا بنانے والے تھے جو کہ ہالی ووڈ انڈسٹری کی شیطانی طاقتوں اور ان کی سیاہ تاریخ کو ایکسپوز کرنے والے تھے۔ اسی لیے اس فلم کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو کینسر انجیکٹ کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ کہانی آخر ہے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ فرجولہ سلاشور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فلم بنا رہے تھے، جو کہ تقریباً شوٹنگ کے لیے بالکل تیار تھی، جس میں 500 تک لوگوں کے ڈائیلاگز تھے۔ اس فلم میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، وہ دراصل اصلی بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کی نسل میں سے ہے، جن کے فتنے کا آغاز دنیا میں ہو چکا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کوئی مذہب نہیں، بلکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور اسی نسبت سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل یہودی کہلاتی ہے۔ لیکن آج اسرائیل میں آباد یہودی اصلی بنی اسرائیل یا یہودا کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 950 اور 960 سن عیسوی کے دوران قسطنطنیہ یعنی کہ آج کے دور کے ترکی کے بادشاہ کے وزیر ازرادی اور خزر قبیلے کے بادشاہ جوزف کے درمیان جو خطوط کا سلسلہ ہوا، جو کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے علاقوں میں آباد تھے۔ حزدائی ایک یہودی تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد جب تمام یہودی در بدر ہو گئے تھے تو کیا انہوں نے اب تک پوری دنیا میں اپنی کوئی ریاست بنائی یا نہیں بنائی۔ آخرکار قسطنطنیہ آنے والے قافلے سے اسے پتہ چلا کہ یہاں سے 15 دن کی سمندری مسافت پر ایک یہودی سلطنت آباد ہے، جن کی اپنی فوج بھی ہے، اور وہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں پریشان بھی کرتے ہیں۔ حزائی نے جوزف کو یہ بھی لکھا
کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے کسی قبیلے سے ہے، جس کے جواب میں جوزف نے کہا کہ کسی بھی قبیلے سے نہیں، بلکہ ان کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سے آگے بڑھی، جو کہ ترک نسل کے باپ ہیں۔ جوزف کے مطابق ان کا بولان نامی بادشاہ تھا، جو اپنی پوری سلطنت سمیت یہودی ہو گیا تھا، اور آج اسی کی نسل اسرائیل میں آباد ہے، جو کہ یہودی کہلاتے ہیں، جبکہ اصل یہودی سانولی رنگت رکھتے ہیں اور عرب نسل سے ہیں، اور آج بھی موجودہ دور کے یوکرائن، روس، جرمنی، داغستان، جہاں یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے بند بنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے کسی ایک کی نسل سے تھے۔ اسی لیے آج خود کو یہودی کہنے والے انبیاء کرام کی نسل سے ہیں ہی نہیں، بلکہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، جنہیں آج تک دنیا سے چھپایا گیا۔ جب انہیں پتہ چلا فرجولہ ان کی حقیقت پر فلم بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تب فرجولہ کو کینسر انجیکٹ کر دیا گیا، کیونکہ جب وہ اپنے بستر پر مرنے کے قریب تھے تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے کینسر انجیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں ٹریولنگ کر رہا تھا تو اچانک میرا بیگ گم ہو گیا تھا۔ جب کافی چھان بین کے بعد یہ مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اپنے کپڑے نکال کر پہنے تو مجھے فوراً سے کھانسی شروع ہو گئی تھی، جس کے کچھ دن بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے، اور کچھ عرصے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک ایکٹیو اور تندرست انسان تھے، جنہیں دل کی کوئی بیماری نہیں تھی۔ فرجولہ کی وفات کے بعد اس فلم کی ذمہ داری 2018 میں جمال کو دے دی گئی، لیکن حیران کن طور پر انہیں بھی کچھ عرصے کے بعد برین ٹیومر ہو گیا، اور ان کے بعد یہ ذمہ داری اب ابراہیم کو دے دی گئی، جو کہ اس فلم کی اسکرپٹ کو اپنی مرضی سے دوبارہ لکھ کر ڈائریکٹ کرے گا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فلم میں اپنی من گھڑت کہانیوں کو شامل کر کے اور حقیقت کو چھپا کر اسرائیلی امداد کے ذریعے اسکرپٹ کو تیار کر کے دنیا کو دکھایا جائے گا، جو کہ یہ شروع سے ہی ہالی ووڈ میں کرتے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک امریکی ڈائریکٹر ڈیوڈ کرولی نے بھی دا گرے اسٹیٹ نام کی ایک فلم بنا کر اس کے مستقبل میں ہونے والے بھیانک منصوبوں کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ کیسے ایک RFID نام کی چپ استعمال کر کے لوگوں کو غلام بنایا جائے۔ ان کی شناخت کرنسی اور پرائیویسی کے ایک ڈیجیٹل فارم میں حکومت کے کنٹرول میں ہو گئی، اور جو بھی سسٹم کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اس کو کس طرح اذیتیں دی جائیں گی۔ لیکن اس فلم کی ریلیز ہونے سے پہلے ہی کرولی کو اس کی فیملی سمیت مار دیا گیا، جسے پراسرار قتل کہہ کر معاملے کو دبا دیا گیا، جبکہ اس فلم کا ٹریلر آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے۔ یعنی دشمن آج فلم انڈسٹری، ٹی وی میڈیا، کارٹون اور سنگنگ انڈسٹری سے دنیا کی ذہن سازی کر کے سب کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جس سے شاید ہی آج کوئی ہمارا گھر بچا ہو۔ ان سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو ہم ان کا شکار کریں یا پھر خود ان کا شکار بن جائیں، اور ان کی بنائی ہوئی فلموں کا بائیکاٹ کر کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔